نماز کے وقت جب تم آیا کرو تو زینت اختیار کیا کرو. ایک ترجمہ عمدہ لباس پہنا کرو. بات سمجھ میں آ رہی؟ عمدہ لباس. چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے جاتے تو اپنے کپڑوں میں سب سے عمدہ کپڑے پہنتے تھے اور فرماتے تھے اللہ نے ارشاد فرمایا جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری دو تو زینت کے ساتھ. زینت کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر لوگوں کو اچھا محسوس ہو اور لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں شہید ہوئے تو پشم کی پوشاک پہنی ہوئی تھی، پشم کی، اعلیٰ قسم کی. خواجہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرات عمدہ پوشاک پہنا کرتے تھے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے 400 درہم کی چادر اوپر لی. اس زمانے کے اعتبار سے آپ اندازہ کریں کتنی مہنگی ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمدہ سے عمدہ لباس بھی پہنا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو ایک عجب انداز تھا. ایک ان کا معتقد تھا جو سالانہ 360 جوڑے ان کے لیے سلوا دیتا تھا اکٹھے ہی. روزانہ ایک ایک جوڑا حضرت کی خدمت میں پیش ہوتا. حضرت ایک دن پہنتے اور پھر کسی غریب طالب علم کو دے دیتے. ادھر سال پورا ہوتا، ادھر جوڑے پورے تھے، اگلے سال واسطے پھر نویں سواندہ سی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عمدہ سے عمدہ پوشاک پہننا یہ مثبت پہلو ہے، ذرا اسے ہم توجہ کے ساتھ سنیں. ایسے کپڑے جسے پہن کر ہم شرفاء کی مجلس میں نہیں جا سکتے، دوست کے ولیمے میں نہیں جا سکتے، بوس آیا ہو اس کے سامنے وہ کپڑے پہن کر نہیں جا سکتے. جن کپڑوں کو پہن کر ہم شاپنگ کے لیے بازار یا برانڈڈ دکان میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کپڑوں کو پہن کر اللہ کے گھر میں آنا اور اس سے نماز پڑھنا مکروہ ہے. نال والے بچ رہے ہوندے نے کہ میرے نال نہ تیل لگ جائے. یہی بندہ اگر جنازے پہ جانا فوری طور تو جڑے کلی تے ٹنگے ہوندے نے وہ لا کے پا لیندا ہے تے اپنے گندے لا لیندا تے نماز دے ٹائم نہیں لاندا. پتہ چلا کر سکتا ہے لیکن اللہ کے گھر کو، نماز کو اہمیت نہیں دیتا، جنازے کو اہمیت ہے. یہی بندہ دکان سے جب ولیمے میں جائے گا تو کپڑے بدلے گا کہ نہیں؟ دکان میں ہی ہے بابا، گھر نہیں جاتا، دکان میں رکھے ہوئے. جو کپڑے صبح پہن کر آتا ہے استری شدہ، وہ بوٹ بھی پالش شدہ رکھے ہوئے، لیکن مسجد چاہے میں جو کہ منہ چک کے آ جاندے. اب اگر مسئلہ بتائیں کہ مولوی جان نہیں چھڑ دے، نہ پڑھیے تا نہیں چھڑ دے، پڑھنا آئیے تا نہیں چھڑ دے. بابا ہم بتاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، ہر چیز کا طریقہ ہے، ہر چیز کا کیا ہے؟ طریقہ ہے. آپ یہی کپڑے پہن کر، ہمارے آپ سے گزارش ہے، چلو ہم آپ کو نہیں چھیڑتے، یہی کپڑے پہن کر انصاف کے ساتھ اپنے دل سے پوچھو آپ کسی کے ولیمے میں جا سکتے؟ یہی کپڑے پہن کر آپ کسی کے جنازے پر جا سکتے؟ نہیں جا سکتے. پھر کیوں مسجد میں یہ کپڑے پہن کر جسے دیکھ کر لوگوں کو گھن آتی ہو؟ ایسے کپڑے پہ، اور فرشتے اور مسجد نورانی رحمت کا ماحول ہے، فرشتے بدبو سے تنگ ہوتے ہیں. اس لیے آقا نے فرمایا کہ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں مت آؤ. اب نبی کھانے کی چیز سے منع کرے جو کیا ہے؟ حلال ہے، جائز ہے. کیوں بھائی؟ منہ سے بدبو آتی. اگر کھائی ہے تو خوب اچھے طریقے سے مسواک کر کے بدبو جو ہے اسے زائل کر کے آؤ. اس لیے مسجد میں ہوا خارج کرنا منع ہے. اس سے فرشتے تنگ ہوتے ہیں. جب یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے، پھر وہ جو گندے کپڑے پہن کر آتے ہیں وہ کیوں نہیں ہماری عقل میں آتے؟ بس سستی ہے. 1 منٹ ایک منٹ نہیں لگتا کپڑے بدلنے سے. کڑی سامنے رکھ کے پاؤ جی، 1 منٹ بھی نہیں، آدھا منٹ لگتا ہے، اس کے لیے تیار نہیں، اور اپنے پوری نماز جو ہے 1 منٹ کے سرے چاڑ دی. عمدہ لباس پہن کر مسجد میں آنا، اس کے اندر
اب کچھ مسائل سمجھیں ذرا. آستین چڑھانا، کٹی ہوئی آستین، صرف بنیان پہن کر نماز پڑھنا، اگرچہ اس بنیان کا بازو ہو مکمل، ننگے سر نماز پڑھنا، پلاسٹک دی ٹوپی چ نماز پڑھنا، یہ سارا کا سارا مکروہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ٹوپی پہن کر ہم وہی مسائل ہے، پھر وہی کپڑے کے ولیمے میں نہیں جا سکتے. انہوں نے پتہ نہیں کیڑی مسیدی چوک کے لے آئے. بھائی ہر بندہ ایک ٹوپی، آج کل تو جدید زمانہ ہے، وہ تو وڈی وڈی ٹوپیاں تو نہیں، جالی کی ٹوپی جیب میں رکھ لی نماز ٹائم. رومال باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. چھوٹا جا رومال بندے نہ انج کر کے اتوں آگوں اتا کر، مکروہ ہے. کیا ہے؟ یعنی آپ کی نماز جو آپ وقت نکال کر آئے اس کے ثواب کے اندر کمی آ جائے گی. اب یہ شریعت ہے، یہ طبیعت نہیں. طبیعت کچھ اور کہتی ہے، شریعت کچھ اور کہتی ہے. ہم شریعت کو طبیعت کے تابع بنانا چاہتے ہیں. آج کے جتنے مسائل ہیں، جی نوی تساں گل چھیڑ دیتی، آج تک اساں سنیا کوئی نہیں. زینت اختیار کرو. دو چیزیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر طرح کا عمدہ سے عمدہ لباس پہننا جائز ہے، دو شرائط کے ساتھ. کتنی؟ ایک، فخر کے طور پر نہ ہو، نام و نمود شہرت نہ ہو. دوسرا، غرور نہ ہو. عمدہ سے عمدہ پہنے.